توقع کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھے گا، IMF کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، معاشی استحکام کی طرف ملک بڑھے گا، مگر حکومت نے کل اچانک ایک اعلان کیا کہ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے کابینہ اپروول دے گی، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تحریک انصاف نے رد عمل دیا تو کیا ملک سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے یا معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں؟ آگے جا کے کیا ہوگا، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافیوں کا ایک پینل موجود ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل بڑائی صاحب، عاصمہ شیرازی صاحبہ اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ شامی صاحب، اور آپ سب سے ہی متعدد پروگرام سے یہ بات ہو چکی کہ کیا ہونا چاہیے، اب وہ تو بار بار بات کی گئی مگر ویسا ہو نہیں رہا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے اور حکومت نے جو اعلان کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا تحریک انصاف کے حق میں اور جو تنقید کی حکومت نے سپریم کورٹ پر بھی ساتھ ساتھ تحریک انصاف پر کہ عدالت سے پابندی کا فیصلہ آ جائے، یا حکومت کو ایک اور سبکی ہی ہوگی اور ایک بہت ہی بڑا ڈیسیشن لیا گیا ان کی طرف سے؟ شاہد صاحب شکریہ۔ یہ تو ایک خودکش دھماکہ نظر آتا ہے، یعنی حکومت سپریم کورٹ سے نالا بھی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید بھی کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ گزارش لے کے جا رہی ہے کہ PTI کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے۔ وہ کون سا ایسا مواد ہے اور کون سے ایسے شواہد ہیں جو اس وقت حکومت کے پاس موجود ہیں، اور جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہاں ایک ماہیت قلب ہو جائے گی یا قلب ماہیت ہو جائے گی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ایک بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ حکومت کے حق میں بھی بہت یعنی منفی برآمد ہوں گے، اور تحریک انصاف کو خلاف قانون قرار دلوانا بہت یعنی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل کرتی، اور اگر عمل یا نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے تو چلیے اس کے فیصلے کا انتظار کر لیتی۔ لیکن یہ تو ایک بہت ہی ایک غلط سمت میں ایک غلط اقدام کیا گیا ہے، میں خیال جس کی کوئی بھی تائید نہیں کرے گا، اور پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور حکومت کے خود عوامی حلقے جو ہیں ان میں بھی ایک اضطراب پیدا ہوا ہے اور بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور ہمارے ریاستی ڈھانچے کے لیے یہ ایک بڑا ایک خطرے کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ اقدام واپس لینا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور زرداری صاحب اگرچہ ابھی تک ان کی رائے سامنے نہیں آئی، لیکن اگر وہ بھی اس کے حق میں ہیں تو ان کو بھی اپنی رائے جو ہے تبدیل کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو اور میڈیا آرگنائزیشنز کو اور وکلا کو رابطہ کرنا چاہیے، ایک جرگہ بنا کے پہنچنا چاہیے نواز شریف صاحب کے پاس بھی اور زرداری صاحب کے پاس بھی، اگر ہو سکے تو عاصم منیر صاحب کے پاس بھی، کہ ان سے گزارش کریں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، اور پھر اس کے بعد جب خان صاحب کی باری آئے تو ان کے پاس بھی پہنچے کہ خدا کے لیے اپنے آپ پر اور اس پاکستان پر رحم کھائیں، اور ہم پر رحم کھائیں، اور ہمیں سکون کا سانس لینے دیں، ہمیں آگے بڑھنے دیں۔ پاکستان بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے بجلی کا بل جس گھر میں آتا ہے وہاں صفحہ ماتم بچ جاتی ہے، روز مجھے فون آتے ہیں اور لوگ تڑپتے ہیں، بل بلاتے ہیں، اور یعنی ایک عجیب کیفیت ہے۔ بجائے اس کے حکومت اپنی پرفارمنس بہتر کرے، لوگوں کو ریلیف دے، لوگوں کے دلوں پر ہاتھ رکھے، وہ ایک بالکل دوسرے راستے پہ چل پڑی ہے، جو راستہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے اس سے واپس آ جائیے اور سلامتی کے راستے کی تلاش کیجئے اور اس پر سفر کیجئے۔ بڑائی صاحب، عام طور پر حکومتیں کنفرنٹیشن اوائڈ کرنا چاہتی ہیں، انہیں بہت کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جی اپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے ملا کر چلا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، پارلیمان میں تحریک انصاف واپس آنے جا رہی ہے، اور حکومت اچانک اس پر پابندی کا اعلان کرتی ہے اور اسی سپریم کورٹ میں جانے کی بات کرتی ہے، اور ظاہر آئین اور قانون کے مطابق جس پر تنقید کر رہی ہے، جس کے ججز پر تنقید کر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا فیصلہ ہے جس کا آؤٹ کم حکومت کے حق میں آ جائے گا، یا اپنا خود گڑا کھود رہی ہے نون لیگ اپنے مستقبل کے لیے بھی، اپنی لیگیسی کے لیے بھی؟
میرا تو خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور شاید ہماری مقتدرہ نے اور جو ہمارے ان کے ساتھ جو الائز ہیں اس وقت انہیں یہ نظر آیا ہے کہ بھائی اگر ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا ہے، تو اس کا مطلب ہمارا خاتمہ، ہماری کمزوری اور ہمارا زوال ہے۔ اور اس لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بالکل ہی غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر عقل مندانہ اور جو اس وقت منظرنامہ نظر آ رہا ہے اس میں تو اس کا بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے تو فیصلہ کیا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بظاہر اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، انہوں نے بھی تحریک انصاف کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ مانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوور ویلمنگ میجارٹی، یعنی اگر اس سے اب اگلا فیصلہ آیا تو اب تو 8-5 کا آیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے 10-1 کا آئے گا، یا اب سارے کا سارا ہی آئے گا۔ تو ہمیں صاف بیٹھے یہاں نظر آ رہا ہے، ہم اس فیصلے سے ججز کے ذہن پڑھ سکتے ہیں تو، اور ہر پاکستان کا بندہ پڑھ سکتا ہے، تو حکومت کو اور ہماری جو مقتدرہ ہے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ، غیر سیاسی، غیر آئینی، غیر جمہوری فیصلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا تحریک انصاف کا جو راستہ ہموار ہوا ہے اس کے بعد کیا اس کے رویے میں بھی مفاہمت آئے گی؟ کیا اس کے رویے میں کہیں انتقام اور انقلاب اور سب سے بدلہ لینے کی خواہش تو پیدا نہیں ہو گئی کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب بس ان کو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینا ہے؟ تو اگر تو یہ چیز جو ہے یہ ہوئی تو ظاہر ہے جو بندہ، جس بندے کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال ہے، پھر وہ بھی لاسٹ فائٹ دیتا ہے۔ لیکن میں 100% شامی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ راستہ خودکشی کا ہے۔ یہ راستہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو کسی بھی فریق کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آج کی دنیا بدل چکی ہے، لڑائیاں تباہی لاتی ہیں، لڑائیاں ملک کو خراب کرتی ہیں۔ ہمیشہ ملک مفاہمت سے اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے بنتے ہیں۔ مقتدرہ کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر مقتدرہ نہ ہو تو اسٹیٹ نہیں ہوتی، جمہوریت نہیں ہوتی، آرڈر نہیں ہوتا، اور آرڈر کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ صاف واضح ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کو پاپولیرٹی حاصل ہے، لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک طرح سے اس فیصلہ دے کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سپیس پیدا کی ہے۔ وہ لوگ جو سسٹم سے ناراض ہو رہے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اس سسٹم سے انصاف ہی نہیں مل سکتا، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کوئی چیز طاقت کے علاوہ ہے نہیں، ان کو ریلیف ملنے سے یہ جو خیال تھا وہ باطل ثابت ہوا، اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون جو ہے اس کو بالادست رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اتنی بڑی آپٹیمسٹک بات تھی کہ اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا، اور وہ جو لوگ سسٹم سے باہر جا رہے تھے وہ دوبارہ واپس ان کے لیے راستہ کھل گیا ہے واپس آنے کا۔ تو جو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے، بالکل ان کے خلاف نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہوگا تو مقتدرہ بھی مضبوط ہوگی، حکومت بھی مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگا، آئین کا بھی جو ہے وہ بول بالا ہوگا۔ تو دونوں چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اگر آپ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کرتے ہیں، کیا
या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करते हैं, तो इससे तो सिस्टम पर जो अदम एतमाद है और बगावत है वो जन्म लेगी। इसकी बजाय हमारी जो कमज़ोर रियासत है उसको ज़रूरत है कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए अदारों का एहतराम किया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गया है उसको माना जाए, और उसके अंदर जो स्पिरिट नज़र आ रही है ये बिल्कुल उसके खिलाफ फैसला है। अब आसमा, ज़रा फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है जुम्मे के दिन तहरीक इंसाफ के हक़ में, फिर वीकेंड पे ये खबर आती है कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। कम से कम ये तवक्को थी कि चलें जी आगे मामलात बढ़ेंगे, पार्लियामेंट में अब तहरीक इंसाफ होगी, उन्हें स्पेस मिलेगा, मगर मंडे को पीर के दिन हुकूमत ये धमाका कर देती है। क्या दोनों तरफ से, इदारों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, कोई मुफाहमाना या ये कि जी अब कारकर्दगी पर फोकस किया जाए बजाय इसके कन्फ्रंटेशन का माहौल हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है? ये जो कुछ किया गया आपके ख्याल में इसका कोई फ़ायदा होगा हुकूमत को? जी, ज़ाहिर है कि फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन जब इख्तियार की लड़ाई होती है और पावर के लिए, इस वक्त ज़ाहिर है इक़्तिदार की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, और ये इक़्तिदार की लड़ाई अगर होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त अपनी अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ कोशिश करती कि दीगर जमातों के साथ बात करके कुछ अपनी राह निकालती, लेकिन वहाँ पे भी इक़्तिदार की कोई जंग नहीं है, और दूसरी तरफ भी इक़्तिदार ना होते हुए भी नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त इक़्तिदार की नहीं है, इख्तियार की जंग है, और जो दो पावर सेंटर्स बन गए हैं जिसको कि अदलिया और मुक़्तदरा आप कह सकते हैं, वो दोनों ही प्रॉक्सीज़ बने हुए हैं मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स के और सोच के, या यूँ कह सकते हैं कि वो प्रॉक्सीज़ जो सियासी जमातें हैं वो प्रॉक्सी बनी हुई हैं दो इदारों के, और उसकी बेनिफिशरी हर दो सूरतों के अंदर इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ है। अब लड़ाई लड़ने के बहुत सारे उसूल होते हैं। लड़ाई अगर अब इस तरह से लड़ी जाएगी कि सियासी जमात को जो है वो बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, तो तारीख़ में बहुत सारी हमें पाकिस्तान की माजी में एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है एक डेस्परेशन है, और हुकूमत ने जो आपने बात की कि एक तरफ IMF का मुआहदा था, ऐसे लगता है कि वो मुंतज़िर थे कि ये मुआहदा तय पाएगा और ये स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है इसके फ़ौरन बाद जो उनकी हदें मुकर्रर हैं या उनके पास जो इख्तियार है वो उनको मिल जाएगा, और उसके बाद वो अपने जो मुखालिफिन हैं या जो भी वो फ़ैसले करना चाहते हैं उसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही बारीक सी बात थी जिसका कि वो इंतज़ार कर रहे थे, और वही हुआ भी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी एक एक्सट्रीम के ऊपर है, और माज़रत के साथ हमारी अदलिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर ये 63A की बात हो या मखसूस नशिस्तों की बात हो, इसमें आइन और कानून की से ज़्यादा एक पॉपुलर जिसे कहते हैं डिसीजंस वो लिए हैं। अगर आप आइन की बात करें या किताब की बात करें तो किताब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ है। अब 63A हो या मखसूस नशिस्तों का मामला हो या इवन बल्ले का मामला हो या दीगर मामला जो कि तहरीक इंसाफ के जब ये पूरी हेयरिंग हो रही थी और लोगों के सामने एक वाज़ेह बात जा रही थी, उसमें भी ये कहीं पे भी ऐसा तासुर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो फ़ैसला जो वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त जज्बात के और पॉपुलरिज्म के अंदर हो रही है, और सिर्फ ये शाज़िब ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, एक अवामी दबाव है, और अवामी दबाव जो है उसको लीड कर रहा है सोशल मीडिया। ये पावर सेंटर जो है ये बदल गया है, और इसको तस्लीम करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियार की लड़ाई इसलिए भी लड़ने में जल्दी का मुजाहरा कर रही है या डेस्परेट हो रही है क्योंकि ये इख्तियार उसके हाथ से निकल के अदलिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से तहरीक इंसाफ के पास चला गया है। उनका पलड़ा इस वक्त भारी है, उनके साथ एक अवामी राय भी है, मकबूलियत भी है, कबूलियत पीछे रह गई है। मैं अगर वड़ाई साहब का जुमला जो है वो इस्तेमाल करूं, और मकबूलियत जो है वो आगे निकल गई है, और उसके साथ साथ ये जो सारे हथियार हैं वो नए ज़माने के साथ वो बदल गए। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी कल जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, और आज जबकि दूसरी इस्टेब्लिशमेंट यानी अदलिया उनके साथ है तो भी वो बेनिफिशरी है। इन दो सूरतों के अंदर हुकूमत जो है उसको अपने जो फैसले वो कर रही है वो दबाव के अंदर है, वो डिक्टेशन के ऊपर फैसले ले रही है, और यकीनी तौर पर वो इस तरह के फैसले ले रही है जिसका उनको भी एहसास है कि इसका आगे जाकर नुकसान होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो वो इस वक्त गिरदाब में फंसे हुए हैं। उस गिरदाब से निकलने के लिए वो इस तरह के उनको हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हर दो सूरतों के अंदर उनको नज़र आ रहा है कि उनकी फेवर में हालात नहीं है इस वक्त।